اور صرف یہی نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر بے حیائی اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے تو نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، تب جا کے اپنے معاشرے میں جو بے حیائی اور بری باتیں ہیں یہ سب دور ہوں گی۔ یہ تو قرآن کا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ اگر اپنے آپ، اپنے اندر، اپنے معاشرے کے اندر سے اگر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کا جو طریقہ ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے نماز روکتی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم کو پورا کا پورا سمجھ میں نہیں آیا، یا رسول اللہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ یعنی نماز تو پڑھتا تھا نبی کے پیچھے، لیکن نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جو ہی آپ مسجد نبی سے وہ نوجوان نکلتا تھا، پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ یہاں کے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہ کرتا تھا۔ تو حضور النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز کسی نہ کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ نماز وہ پڑھ رہا ہے تو نماز کا حال یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے گا ان کے اندر سے برائیاں وہ برائی کو دور کر دے گی۔ تو یقیناً یہ نوجوان جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے، اور اللہ نے جو فرض قرار دیا ہے نماز کو، تو نماز اس کے اندر سے وہ برائی ختم کر دے گی۔ چنانچہ کچھ عرصے میں اس نے توبہ کر لی، یعنی کہ وہ نوجوان توبہ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا پابند تھا اور اچھی نماز پڑھا کرتا تھا، اس کی وجہ سے ان کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا، کیا کرتا؟ رات میں نماز پڑھتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، نماز تو رات کو پڑھتا لیکن دن میں جا کر کیا کرتا ہے؟ وہ چوری کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ اور ہوا یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ان قریب وہ توبہ کر لے گا، چوری کرنا بند کر دے گا۔ اور کیا ہوا کہ کچھ دن کے بعد وہ انسان کیا کر لیا؟ توبہ کر لیا اور چوری کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ نے جو وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، تو اللہ کا وعدہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے جو فرما دیا ہے وہ کبھی ہم غلط نہیں کر سکتے۔ ایک نہ ایک دن نماز ان کو بے حیائی اور بری باتوں سے ضرور روکے گی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو انسان اگر اپنی زندگی خوشحالی میں گزارنا چاہتا ہے تو وہ نماز کی پابندی کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ اور ذکر یہ نماز بھی ہے، اور نماز جب انسان قائم کرے گا، نماز پڑھے گا، تو یقیناً اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی، اور ان کے گھر میں اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکت دے گا۔ تو انسان نماز کو قائم کرے اور نماز کی پابندی کرے، ضرور بھی ضرور اس کے اندر سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بے حیائی، ہر بری باتوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو روک دے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں میں کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے باز نہیں آتے، نماز پڑھتے ہیں
لیکن برائیاں ان کے اندر موجود. نماز پڑھتے ہیں چوری کرتا ہے, نماز پڑھتے ہیں سٹا کھیلتا, نماز پڑھتا ہے لیکن جوا کھیلتا ہے, نماز پڑھتا زناکاری میں مبتلا ہے. تو اللہ نے جب یہاں فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, لیکن اس جو ہے آدمی کے اندر وہ برائی رہ جائے اور وہ برائی کیا کرتی ہے, نکلتی نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتے اور بری عادتوں سے نہیں رکتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. مثلا نماز کے ارکان شرائط کو ان کے حقوق کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. نماز کے واجبات جو ہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہے, نماز کے سنن جو ہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہے, یا نماز کے فرائض جو ہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہے. آیا اور جس طریقے سے جھیم کرتا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھ لیا, لگتا ہے کہ گاڑیاں چلتی ہے اٹھک بیٹھک چالو. تو نماز اپنے حال اور نماز کا جو طریقہ ہے, نماز کا جو نظام ہے اس طریقے سے ادا نہیں کرتا. تو جب ادا نہیں کرتا ہے تو ان کے اندر سے برائی کہاں سے نکلے گی, یا پھر نماز کیسے اس کو برائی سے روکے گی؟ تو سب سے پہلے اپنے نماز کو درست کرنا پڑے گا. اور ہمارے معاشرے میں جو نماز پڑھنے کے باوجود جو برائیاں چالو ہے, جو کیا نام کہتے ہیں گناہ گار یا گناہ کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے اور حقوق کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوتی اور نماز کی ادائیگی غفلت سے کرتے ہیں. یہ ان کی نماز جو ہے ہوتی ہے جو ظاہری نماز تو ہے لیکن حقیقی اور کامل نماز نہیں ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں. حضرت حسن بصری کیا کہتے ہیں کہ انسان سمجھ لے کہ نماز اگر وہ پڑھتا ہے لیکن پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتا تو وہ سمجھ جائے کہ میری نماز ہوتی ہی نہیں ہے, یعنی مکمل نماز میں نہیں پڑھتا. اس لیے کہ اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے گناہوں سے روکتی ہے, لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر گناہ گار گناہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہے حضرت حسن بصری کے قول کے مطابق کہ اس کی نماز ہی نہیں, ان کی نماز ہوتی ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی یا بری باتوں سے نہ روکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں جس پر ثواب ملے, بلکہ وہ نماز اس کے حق میں وبال ہے اور اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا, نماز پڑھنے کے لیے آتا اور نماز کے جو ارکان ہیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا, چاہے وہ تعدیل ارکان ہو یا دیگر چیزیں ہوں. صحیح طریقے سے رکوع بھی نہیں ہوتا, صحیح طریقے سے سجدہ بھی نہیں کرتا, جو تسبیحات ہیں اس کو جو ہے ان کے الفاظ جو درستگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ادا کرتا. تو نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنی چاہیے. لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائی اور برائیوں سے باز آ جائے, الفحشاء والمنکر, اور دوسری جگہ اللہ نے جو فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون اگر پہنچانا چاہتے ہو یا پھر اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو, اپنے بال بچوں کی جو ہے سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اپنے رب کے ذکر کرو, اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں سکون کی زندگی ہے. تو انسان اپنی مصیبت کو اگر دور کرنا چاہتا ہے یا اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اپنا ذہن نماز کی طرف کر لے, اور نماز ہی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو اس کو جو ہے سکون کی زندگی دے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کو خوشی مل سکتی ہے, انسان کو سکون کی زندگی مل سکتی ہے. آج لوگ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں نے بھلا دیا ہے. مسلمان تو ہے لیکن مسلمان کا جو کریکٹر ہونا چاہیے وہ کریکٹر
چھوڑ دیے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیا ہے اس فرض کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا، اور نماز کا جو مراتب ہے اور نماز کی جو عظمت ہے، نماز کی جو فضیلت ہے اس کو نہیں پہچانتے ہیں اور اپنے اوپر سے نماز کی جو فرضیت ہے اس کو ادا نہیں کرتا۔ آج اسی وجہ سے مسلمان پریشان حال ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشانی ان کو اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کوئی چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ لیکن آج لوگ بہانہ کرتے ہیں اور نماز کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، شاید اسی تفسیر پہلی والی تفسیر میں یا پھر جو ہے مشکات شریف میں نے بتایا تھا کہ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں، عورت اگر ہے اور عورت حمل والی ہے اور حمل والی ہونے کے بعد جس دن عورت کا بچہ پیدا ہونے والا ہو، یا پھر وہ عورت حمل والی عورت اگر بچہ کو جنم دیتی ہو تو جنم دیتے سمے اگر نماز کا وقت ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے لیکن وہ عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو جنم دیتے سمے کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے کہ کتنی بچہ کو جنم دیتے سمے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ سائنس کی ایک کتاب ہے، اس سائنس کی کتاب میں یہ بات آئی ہے کہ ایک عورت جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کا جو نس ہے وہ نس چور چور ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کب؟ جب جو ہے اگر کوئی ظہر کا وقت ہو یا عصر کا وقت ہو یا پھر مغرب کا وقت ہو، اگر بچہ آدھا سے کم نکلا اور آدھا سے کم نکلنے کے وقت اگر نماز کا وقت جاتا ہو اور ابھی خون نہیں نکلا بلکہ صرف آدھا بچہ سے کم نکلا ہے اور خون ابھی آیا ہی نہیں ہے اور عورت پاک ہے، تو اس وقت بھی وہ جو ہے تیمم کر کے نماز اشارے سے وہ پڑھ لے، جب بھی ان کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ تو نماز کو ہم کو ہر حال میں پڑھنا ہے اور نماز جو ہے کسی وقت میں بھی ہمارے اوپر معاف نہیں ہے سوائے مجبوری، شرعی مجبوری کے، وہ بھی شرعی مجبوری، یہ بھی ایک شرعی مجبوری ہے۔ عورت جو ہے ایک بچہ کو جنم دے رہی ہے تو یہ شرعی مجبوری ہے، لیکن شرعی مجبوری ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ابھی خون نہیں آیا ہے تو خون نہ آنے کی بنا پر اس وقت بھی عورت کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے اور جو ہے کیا نام کہتے ہیں صدر الشریعہ بحر شریعت میں جو اس مسئلے کو لکھے ہیں تو اس مسئلہ سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ نماز کتنی اہمیت والی چیز ہے، تو ہم کو نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ زندگی اگر صحیح طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، سکون کی زندگی اور آرام کی زندگی اگر جو ہے گزارنا چاہتے ہیں تو ہم کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ تو عورت کی بات تھی۔